اللہ اکبر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ بتایا جاتا ہے تو میں صحابہ کی مقدس زندگی عرض کر رہا ہوں کہ جب ان سے کوئی خطا واقع ہوتی ہے تو محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. صحابہ کا طریقہ تو یہ ہے کہ وہ محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے جرم کو بیان کرتے ہیں. یا رسول اللہ یہ خطا مجھ سے ہوئی ہے, یا رسول اللہ یہ گناہ مجھ سے ہوا ہے, یا رسول اللہ یہ پاپ مجھ سے ہوا ہے, یا میرے سرکار ان پاپوں پر جو سزائیں اسلام کی طرف سے متعین کی گئی ہیں ان سزاؤں کو برداشت کرنے کے لیے میں تیار ہوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے انجمن سجی ہوئی ہے. تب تک ایک صحابی حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں آنسو بہاتے ہوئے پہنچ جاتے ہیں. یا رسول اللہ میں بہت بڑا مجرم ہو, یا رسول اللہ میں بہت بڑا خاطی ہوں, یا رسول اللہ مجھ سے بہت بڑا پاپ ہوا ہے, یا رسول اللہ مجھ سے بہت بڑا جرم ہوا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بتاؤ تم سے کون سی خطا ہوئی ہے. حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگتے ہیں. یا رسول اللہ اتنا بڑا جرم ہوا ہے کہ بیان کرتے ہوئے کلیجہ منہ کو آ رہا ہے, بتاؤ تو آخر تمہارا جرم کون سا ہے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھ سے وہ خطا ہوئی ہے, یا رسول اللہ کی بیان کر رہا ہوں میرے سرکار. تب تک حضرت ماعز کی زبان پھر رک جاتی ہے. اللہ کے حبیب اور تمام صحابہ توجہ کیے ہوئے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا جرم یہ ہے, یا رسول اللہ میں نے زنا کر لیا ہے. اتنا کہنا تھا اللہ کے حبیب نے اپنے مقدس رخ انور کو پھیر لیا. حضرت ماعز رونے لگے یا رسول اللہ میری خطا معاف کی جائے, یا رسول اللہ میں اتنا بڑا مجرم ہو سرکار میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہو, یا رسول اللہ مجھے ہلاکت سے بچائیے اور پاک فرما دیجیے, یا رسول اللہ یہ جرم میں نے کر لیا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ذرا اس کے منہ کو سونگھو, اس نے شراب تو نہیں پی لیا ہے. تمام صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نہیں. وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں ہوش و حواس میں آپ کے سامنے اپنے جرم کا اقرار کر رہا ہوں, یا رسول اللہ میں نے شراب نہیں پیا ہے. یا رسول اللہ مجھ سے یہ خطا ہو گئی ہے سرکار, میں آپ کی بارگاہ میں معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں. اے میرے سرکار اس جرم پر اسلام کے طریقے سے جو سزا مجھ پر عائد ہو رہی ہو میں سہنے کے لیے تیار ہوں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتمام حجت فرماتے ہیں. ذہن و فکر دینے کا مقصد یہ ہے مسلمانوں کہ آپ ذرا غور فرمائیے یہ صحابی رسول ہیں, ان سے خطا ہو رہی ہے تو محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے یہ معافی مانگ رہے ہیں. ان کو مسجد میں بھی تو جانا چاہیے, ان کو جا کر کے سجدہ بھی تو کرنا چاہیے, لیکن نہیں, یہ اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں پہلے حاضر ہو رہے ہیں کہ پہلے یہ جرم محبوب کی بارگاہ میں بیان کیا جائے اور اس پر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو تعزیر فرمائیں گے وہ میں برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں. اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا اور بلانے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں دیکھو اقبالی مجرم ہے حضرت ماعز کو لے جاؤ اور سزا دو. اسلام میں زنا پر سزا سنگسار کرنے کے لیے حکم ہے. اس اسلام میں یہ سزا عظیم سزا دی گئی ہے. اگر سنگسار کا طریقہ آج بھی رائج کر دیا جائے تو یہ گناہ دنیا سے ختم ہو جائے گا. جب صحابہ کا دور تھا اور خلفائے راشدین کا ماحول تھا اس گناہ کے مرتکبین دکھائی نہیں دے رہے تھے. آج کچھ لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ ساری دنیا میں ہر طرف مسلمان یہی چلاتے ہیں کہ نظام مصطفیٰ کو لاگو کیا جائے, رسول اللہ کے قانون کو لاگو کیا جائے. میں عرض کرتا ہوں صحیح ہے, اگر نظام مصطفیٰ کی بات کی جا رہی ہے تو بات صحیح کی جا رہی ہے. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کو لاگو کر کے دیکھ لو. نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو اسلامی قوانین دستور حیات مرتب فرماتے ہوئے آپ کو دیا زندگی گزارنے کے لیے, اس پر اگر زندگی چلائی جائے تو چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا, شرابی کو کوڑے مارے جائیں گے, زانی کو سنگسار کیا جائے گا, جھوٹ بولنے والے کو سزا دی جائے گی, بے نمازی کو قید کیا جائے گا, شراب کی بھٹیاں جلا دی جائیں گی, یہ سارے کارخانے بند کر دیے جائیں گے, گناہوں کے اڈے ختم کر دیے جائیں گے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اب بتاؤ انسان امن و شانتی سے رہے گا کہ نہیں, انسان اطمینان سے رہے گا کہ نہیں, انسان سکون سے رہے گا کہ نہیں, انسان پابندی سے رہے گا کہ نہیں, انسان مطمئن رہے گا کہ نہیں. آؤ ذرا دیکھو یہ مقدس صحابہ کی جماعت ہے. حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے جایا جا رہا ہے اور لے جا کر کے پہاڑی کے اوپر کھڑا کیا گیا. اب حضرت ماعز کو پتھر مارا جانے لگا. حضرت ماعز بھاگ رہے ہیں اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار رہے ہیں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب سارے لوگ حضرت ماعز کو سنگسار کر کے واپس آئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیفیت پوچھی, بتاؤ ماعز کو جب سنگسار کیا جانے لگا تھا تو ان کی کیفیت کیا تھی. حضرت خالد بن ولید عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم سب ماعز کو مار رہے تھے, ہمارے ہاتھ میں ایک ہڈی تھی اونٹ کی یا رسول اللہ, اور میں نے اس ہڈی سے اونٹ کو مارا ماعز کی کھوپڑی میں یا رسول اللہ. جیسے وہ ہڈی لگی ماعز کی کھوپڑی پھٹی, خون کا فوارہ جاری ہوا اور میری آستین پر پڑا یا رسول اللہ. میں پیچھے ہٹا یہ کہتے ہوئے یہ کس پاپی کا خون لگ گیا ہے. کب تک دوسرے صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ جب ماعز کو مارا جا رہا تھا تو آپ کو پکار رہے تھے, اتنا
تبسم نہ ہوا کہ اللہ کے حبیب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، میرے سرکار رونے لگے۔ ارشاد فرماتے ہیں جب مائز نے مجھ کو پکارا تھا تو تم لوگوں نے چھوڑ کیوں نہیں دیا؟ خدا کی قسم جب پہلا پتھر مائز کو لگا ہے تو مائز نے ایسی سچی توبہ کی ہے کہ پورے مدینہ والوں کے لیے مائز کی توبہ کافی ہو گئی۔